کعبہ میں ہر سال دمبا کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ اس سال جب حج سے پہلے دمبا ذبح کرنے لگے تو دمبا بول پڑا۔ دیکھو کیا الفاظ بولے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کعبہ میں ہر سال خاص طور پر دمبے کی قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حیرت انگیز انکشاف جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، حج کے موقع پر یوں تو حاجی بکرے کی قربانی بھی کرتے ہیں، یہ کیوں کی جاتی ہے یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی۔ حج سے پہلے اس بار جب دمبے کی قربانی کرنے کے لیے قصائی نے اسے ذبح کرنا چاہا تو ایک ایسا کرشمہ رونما ہوا کہ قصائی کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور اس نے قربانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس دمبے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جب اس قصائی سے وجہ دریافت کی گئی تو جو انکشاف اس نے کیا اسے سن کر زائرین دنگ رہ گئے۔ آخر قصائی نے دمبے میں ایسا بھی کیا دیکھ لیا تھا کہ قصائی کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ دوستو، حج کے بعد جب عید کے دن جانوروں کی قربانی کی گئی تو ایک بہت بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں میں دمبے بھی شامل تھے۔ ان سب دمبوں میں ایک صحت مند اور خوبصورت دمبا جو سب سے پہلے قربانی کے لیے چنا گیا، اور جیسے ہی قصائی نے اس دمبے کو ذبح کرنے لگا تو اس کے پیٹ پر ایک چیز دیکھ کر قصائی کا ہاتھ وہیں رک گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس دمبے کی قربانی نہیں کروں گا۔ اس قصائی کی رنگت اڑ گئی تھی اور وہ وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ وہاں موجود زائرین اور بھی متجسس ہونے لگے کہ آخر یہ قصائی وجہ کیوں نہیں بتا رہا۔ جب اس قصائی کو سب لوگ وجہ بتانے کے لیے کہنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے پیٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اور میں ایسے جانور کو قربان نہیں کروں گا کیونکہ یہ دمبا کوئی خاص ہے، اس کے پیٹ پر نام محمد ہے اور ہم اتنی ہمت نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا اور میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سب کو یہ لگا کہ یہ یقیناً ایسے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن جب علماء دین سے پوچھا تو کہنے لگے کہ جانور کے جسم پر اللہ یا محمد کا نام لکھا ہوا ہو تب بھی ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ قصائی اس بات سے ناواقف تھا، اس لیے اس دمبے کی قربانی دوسرے قصائی سے کروائی گئی۔ دوستو، جانوروں کے جسم پر اللہ محمد کا نام بہت سے لوگ خود بھی لکھوا لیتے ہیں اور پھر ان جانوروں کو مہنگے داموں پہ بیچ دیتے ہیں۔ بالغرض اگر قدرتی طور پر بھی یہ نام ہے، ایسا لکھا بھی ہو تو بھی قربانی جائز ہے۔ اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے دمبے کی قربانی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تو اس وقت دمبا ہی قربانی کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اسی لیے دمبے کی قربانی لازمی دی جاتی ہے۔ دوستو، تاریخ عالم اور تاریخ مذاہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی قدیم ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانیاں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ قرآن کریم نے اس قربانی کو اس طرح ذکر کیا۔ ترجمہ: اور انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ دوستو، دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے اللہ کی رضا کی خاطر بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی۔ یہ تو انسان کی پہلی قربانی تھی، لیکن ہم جو ہر عید قرباں پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل القدر نبی پیغمبر ہیں۔ اولاد آدم کی سب سے عظیم قربانی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا تھا۔ چنانچہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے جس میں میں اپنے ہاتھ سے تجھے باحکم الہی ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، پس بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟
بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری اپنے ساتھ لے لی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو پھر زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے، زمین میں اسے چھوڑ دیا تو یہ شیطان پھر سے ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تیسری دفعہ شیطان عورت کی شکل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہیں معلوم ہے یہ اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان خبیث کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو 1 اسماعیل کیا 100 اسماعیل بھی قربان ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کر نہ پائے تھے کہ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ذبح کیا، ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا۔ دوستو، اسی قربانی کی یادگار نے اہل ایمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر جو کنکریاں مار دی جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اس واقعے سے ہوتی ہے۔ حجاج انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی ہے۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور وہ بھی قربانی کر دے تب بھی عظیم ثواب کا مستحق ہوگا۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بقرہ عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ حقیر اشیاء بھی اپنے وزن باتتاب کے اعتبار سے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ بس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر سے کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص واجب قربانی نہ کرے اور اس کی بجائے سونا چاندی خرچ کرے، اللہ کے راستے میں یا درہم و دینار خرچ کرے یا خیر و خیرات کے کام کرے، رفاعی اداروں میں رقم دے، یہ اللہ کو پسند نہیں، سوائے اس کے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرے۔
قربانی کے دنوں میں اللہ کو اولاد آدم کا یہ عمل بے حد محبوب ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ رکھ دی گئی، لاکھوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، اور یہ عمل معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے، جانور کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قربانی کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی بجائے وہ روپیہ پیسہ غریب کو دے دیا جائے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے دوستوں کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔